السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو آج جو ٹاپک میں لے کر آئی ہوں وہ ہے ملالہ یوسفزئی کا نکاح۔ تو ان کا نکاح ہوا ہے، تو یہ ایشو جو ہے، ایشو تو خیر نہیں کہنا چاہیے، آج کل ان کی تصویریں وغیرہ بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو میں اس سلسلے میں تفصیلی میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 پارٹ بنے، کیونکہ یہ میری ویڈیو جو ہے یہ کافی پھر لینتھی ہو جائے گی اور اسے لوڈ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، اس لیے میں 2 پارٹ میں بنا لوں گی۔ تو یہ دونوں پارٹ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بڑی کام کی باتیں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اس میں تو یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ملالہ یوسفزئی کون ہے، ان کے شوہر کون ہیں، ان کا نکاح کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کروایا، کس نے ملالہ یوسفزئی کو بلیک میل کیا، گولیاں کیوں کس نے چلائیں، اور پوری تفصیل میں آپ کو بتانے والی ہوں، ون ٹو آل۔ تو ویڈیو جو ہے یہ آخر تک دیکھیے گا، اگر اس کا دوسرا پارٹ بنے گا تو دوسرے پارٹ کو بھی پورا دیکھیے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اچھا، آپ بات یہ ہے کہ یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں، ان سوالات کی روشنی میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ملالہ یوسفزئی جو ہے، ان کی شخصیت جو ہے یہ بہت زیادہ متنازع ہو چکی ہے، اس لیے کہ مختلف رائے، مختلف خیالات ان کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ تو ملالہ یوسفزئی جو ہیں، یہ جس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں بیٹی کے پیدائش جو ہے اس پر جشن نہیں منایا جاتا، بلکہ وہاں وہ پٹھان فیملی ہے اور وہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے خوش نہیں ہوتے۔ لیکن ملالہ یوسفزئی جب پیدا ہوئی تو ان کے گھر میں ان کے والد صاحب نے جشن منایا اور بڑی بہت خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ لوگ سوات کے میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک اسکول قائم کیا جہاں ملالہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ تو ملالہ یوسفزئی جو ہیں یہ بچپن میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں، لیکن ان کے والد جو ہیں وہ ان کو سیاست کی طرف لانا چاہتے تھے۔ تو وہ پھر اسی طرح ملالہ جو ہیں وہ اپنے بیانات، اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہتی تھیں۔ تو ان کے جو والد صاحب ہیں وہ انہیں لے کر تو پریس کلب چلے گئے اور ان کے وہ جو بیانات تھے ان کو پبلش کروا دیا۔ تو ملالہ جو ہیں یہ ڈائری بھی لکھتی تھی، بچپن شروع سے ہی لکھتی تھی۔ تو ادھر جو ہے جو بی سی اردو کے حماد احمد خان ہیں، انہیں ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو وادی میں جو لڑکیاں زندگی گزار رہی ہیں ان پہ مکمل آگاہی رکھتی ہو اور وہ بتا سکے کہ وہاں پر جو لڑکیاں ہیں ان کو کیا مسائل ہیں اور وہ وہاں کی لڑکیاں جو ہیں، قبائل کی لڑکیاں جو ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتی ہیں۔ تو جو ان کے والد تھے ملالہ یوسفزئی کے، انہوں نے 11 سالہ جو ملالہ ہے ان کو پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی ملالہ سامنے آ گئی، تو جو باقی لڑکیاں تھیں ان کی تو اتنی جرأت تھی نہیں، وہ تو خوفزدہ تھی طالبان سے، طالبان کا خوف و ہراس ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ تو ملالہ کی جو ڈائری تھی بی سی اردو نے پبلش کرنا شروع کر دی، تو وہاں سے فسادات شروع ہو گئے، تمام سکول بند کرا دیے گئے، خواتین پر پابندیاں سخت کر دی گئی، خوف و ہراس پھیلا دیا گیا، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے، کیونکہ وہاں تو طالبان نے حالات ہی اس طرح کے پیدا کر دیے تھے۔ تو پھر ایسے میں حکومت نے اقدامات اٹھائے اور اپنے اقدامات سے امن قائم کیا، لوگ گھروں کو واپس آنا شروع ہو گئے۔ تو جب لوگ گھروں کو واپس آئے، نارمل لائف کی طرف زندگی چل پڑی، تو ملالہ یوسفزئی جو ان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں کہ بھائی آپ یہ جو کچھ کر رہی ہیں یہ بند کریں اور تعلیم بھی آپ نہ حاصل کریں۔ تو دوسری لڑکیوں کی تعلیم کی طرف جو انہیں راغب کرنے کی ایک ان کی مہم تھی، اسے بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ملالہ نے تو انکار کر دیا۔ وہ اسکول بھی جاتی تھی اور وہ لڑکیوں کو ترغیب دیتی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ 9 اکتوبر 2012 کو دہشت گرد جو ہیں وہ ملالہ یوسفزئی کی جو بس تھی اس میں آ گئے اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ بھائی آپ لوگوں میں ملالہ کون ہے، کیوں ملالہ کون ہے آپ میں، تو اگر آپ لوگوں نے نہ بتایا تو آپ کو
موت کی وادی میں ہم بھیج دیں گے۔ تو اتنے میں ملالہ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ ملالہ نے کہا بھائی میں ہوں ملالہ یوسفزئی۔ دہشت گرد نے گولی اٹھائی اور گولیاں ملالہ کو مارنی شروع کر دی۔ گولی ملالہ کے سر کے بائیں حصے میں لگی، چمڑی کو چیرتی ہوئی کندھے میں گھس گئی۔ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں جو ملالہ کے ساتھ تھی، وہ بھی زخمی ہوئیں۔ زخمی ملالہ کو ملٹری اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ 5 گھنٹے کے آپریشن کے بعد گولیاں نکال لی گئیں، لیکن وہ کوما میں تھی۔ حکومت نے بہتر علاج معالجہ کروایا۔ ملالہ کو یونائٹڈ کنگڈم نے جو ہے وہاں بھیجا گیا۔ 7 اکتوبر 2012 کو وہ بہتر علاج کی وجہ سے کوما سے باہر آ گئی، لیکن سننے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ اس کے بعد 2 فروری 2013 کو 5 آپریشنوں کے بعد ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد باہر کی دنیا میں چھا گئی۔ ہر چینل پر انٹرویوز، ہر طرف ملالہ کے چرچے ہونے لگے اور مغربی دنیا نے ہاتھوں ہاتھ لیا ملالہ کو، اور اس کے والد نے ان چیزوں سے مکمل فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد ملالہ جو ہے اسے نوبل پرائز سے نوازا گیا، اور یہ نوبل پرائز حاصل کرنے والی سب سے کم عمر لڑکی پاکستانی لڑکی تھی، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ کسی اتنی کم عمر لڑکی کو یہ انعام دیا گیا ہو۔ تو یہ وہ وقت تھا جس کے بعد ملالہ جو ہے یہ متنازع شخصیت بننے لگی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملالہ مغربی دنیا نے تیار کی ہے تاکہ وہ اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں۔ ملالہ یوسفزئی کی حرکات و سکنات میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اس کے بیانات ایسے ہیں جو چینج ہو گئے ہیں۔ تو وہ ایسے کہ ملالہ پاکستان سے باہر شفٹ ہونے سے پہلے جو خیالات رکھتی تھی، وہ کہتی تھی میں اپنا لباس نہیں چینج کر سکتی چاہے میں جتنی مرضی ترقی کر لوں، میں اپنے اقدار کو نہیں بھول سکتی، روایات کو نہیں بھول سکتی، مذہب کو نہیں بھول سکتی، مجھے محبت ہے اپنی روایات سے، اپنے اقدار سے، اپنی جگہ سے۔ لیکن ملالہ کی فیملی جب باہر شفٹ ہو گئی تو اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو گئی، اور ملالہ نے دیوالی بھی منانی شروع کر دی۔ دیوالی کے موقع پر وہ دیوالی بھی مناتی ہیں اور رنگوں سے کھیلتی ہیں، اور رنگوں سے کھیلتے کھیلتے وہ انہی رنگ ڈھنگ میں رچ بس گئی ہیں، مغربی لباس پہنتی ہیں، مغربی طور طریقوں پر چلتی ہیں۔ انہوں نے مطلب ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ جن کو جو اسلام کے اگینسٹ ہیں یا جو اسلام میں پسند نہیں کی جاتی، وہ اس طرف بھی راغب ہوتی ہیں۔ تو اسی میں انہوں نے ایپل کمپنی سے معاہدہ بھی کر لیا، اور جو معاہدہ انہوں نے کیا وہ ڈرامہ اور فلموں وغیرہ کو لانچ کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے میگزین کے فرسٹ صفحے پر ملالہ کی تصویر بھی چھاپ دی۔ تو وہ تصویر دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے اقدار سے کتنے قریب ہیں۔ تو اس کے علاوہ وہاں پر کیا کوئی باہر کے ممالک میں ماڈل نہیں تھی، یا وہاں کوئی بہت حسین لڑکیاں نہیں تھی، یا وہاں لائق نہیں تھی، یا کوئی اس قابل نہیں تھی کہ جنہیں پروموٹ کیا جاتا یا جن کو میگزین کے فرسٹ پیج پہ لگایا جاتا۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ ملالہ کو بہت زیادہ انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کے جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے دماغ میں شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ تو ابھی کچھ ٹائم پہلے ملالہ کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں ملالہ نے کہا تھا کہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، ہم کمٹمنٹ کے ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں، ہم کسی اور کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو شادی کی کیا ضرورت ہے۔ تو مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ لیونگ ریلیشن پہ وہ یقین رکھتی ہیں، اور شادی کے بغیر جیسے لوگ رہتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کی کمٹمنٹ پکی ہے تو اس میں کیا حرج ہے، ضروری تھوڑی ہے نکاح کیا جائے۔ تو ان کا یہ بیان سن کے ان کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بیٹی آئندہ اس قسم کی بات نہ کرنا، کیونکہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ شادی ایک خوبصورت بندھن ہے، اور یہ ہماری مطلب کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، تو اس لیے اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کرو۔ اچھا، ملالہ کے اس بیان نے کافی پاکستان میں شور ہوا۔ مفتی شہاب الدین پوپلزئی نے ٹویٹ کیا کہ ملالہ کے والد وضاحت کریں، ہم بہت اضطراب میں ہیں کہ آپ کی بیٹی اسلام سے ہٹ کے گفتگو کر رہی ہے اور اس کی گفتگو میں مغربی رنگ جھلک رہا ہے۔
ملالہ کے والد نے سارا ملبہ میڈیا پر ڈال دیا کہ بھئی ملالہ کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ خیالات رکھنے والی لڑکی کے نکاح کی خبر جب ظاہر ہے کوئی سنے گا تو اس نے تو یہی کہنا ہے نا کہ جو لڑکی نکاح پہ یقین ہی نہیں رکھتی تو وہ نکاح کیسے کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس خبر نے سب کو چونکا دیا، لوگوں کے ذہن میں سوالات آنا شروع ہو گئے، بھئی ملالہ کا نکاح کہاں سے آ گیا بیچ میں۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ ملالہ کا نکاح برمنگھم میں ہوا، بہت شان و شوکت سے گھر کو سجانے سنوارنے پر لاکھوں روپے لگائے گئے، بہترین قسم کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ ملالہ کا نکاح پاکستانی مسلم لڑکے عاصر ملک سے ہوا۔ وہ بہت امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی کھاتے پیتے ہیں، بہت ماڈرن فیملی ہے جہاں ان کا نکاح ہوا، اور ملالہ کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ دونوں بہت قریبی دوست ہیں اور بہت آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت رومانٹک تصویریں بنی ہیں، بہت رومانٹک ویڈیو بنی ہیں ان کی۔ اور ملالہ نے اسی وقت نکاح کے فوری بعد ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ملالہ کہ آج کا دن میری زندگی کا بہترین دن ہے، قیمتی دن ہے۔ اور اس کے علاوہ عاصر ملک کون ہیں، کیا ہے، ان پہ تفصیلی بات کروں گی میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جو میں بہت جلد اپلوڈ کروں گی۔ اس میں آپ ضرور دیکھیے گا کہ عاصر ملک کون ہیں، ان کا کہاں سے تعلق ہے، یہ کیا ہیں، یہ تمام تفصیلات میں اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اب مجھے آپ لوگ اجازت دیجئے، کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی نئی ویڈیو بنوانا چاہیں تو آپ مجھے میرے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔